ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جو آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجیے۔ یہ 14واں سپارہ ہے، سورہ نحل ہے، اور اس کی آیت نمبر 106 ہے۔ 14واں سپارہ ہے، سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 106 ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو جو ہم نے درس قرآن دیا تھا، اس میں ہم نے مسافر اور بیمار کے احکام بیان کیے تھے کہ کس کو کیا رخصت حاصل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر جائے، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، یا وہ جو اس نے دل کھول کر کفر کیا ہو، علیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور انہیں کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہی آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ۔ یہ آیت کریمہ کس کے حق میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا سبب بنا؟ یہ حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، حضرت سہیل، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ جو تھے کافروں کی پکڑ میں آ گئے، اور انہوں نے کافروں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ عمار بن یاسر کی جو والدہ تھی، جس کا نام حضرت سمیہ تھا، ابو جہل نے کیا کیا، 2 اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھ دیا، اور ان کی ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ جب خون نکلا، انہوں نے ایک جملہ کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، زمین پر خون اس کا بعد میں گرتا ہے، پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ کامیاب ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت جو ہیں وہ عمار بن یاسر کی والدہ ہیں، یاسر کی بیوی ہیں، ان کا نام حضرت سمیہ ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یاسر کے ساتھ، یعنی کہ ان کے شوہر کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا انہیں، اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا۔ 2 شہادتیں عمار نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی۔ خباب کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں جلتے ہوئے شولوں پر ان کو لٹا دیا گیا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کرتے کہ وہ لوہے کی بنی ہوئی زرا انہیں پہنا دیتے، اور پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ پہ کھڑا کر دیتے۔ جب لوہا گرم ہوتا تو کتنی اذیت ہوتی ہے انسان کو، بڑی تکلیفیں۔ اور دوسرے حضرت سہیل کے ساتھ کیا کیا کہ کانٹوں پہ لٹا کر کو کھینچا جا رہا ہے، تاکہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، اسلام سے پھر جائیں۔ انہیں کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، مگر اس کے باوجود اسلام سے نہیں پھرے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، کس کی خاطر؟ اللہ اس کے رسول کی خاطر، اسلام کی دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر۔ جب یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا اور ایک کے بعد ایک شہادت ہونے لگی، تو انہوں نے حضرت عمار کو بڑی تکلیف دی۔ پانی کے تالاب میں ان کو لے جاتے، آپ کو منہ ڈال دیتے، چونکہ آپ جوان نہ تھے، ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، بھاگ سکتے نہیں، اور پھر ان کی تکلیفیں اتنی برداشت کر سکتے نہیں، تو انہوں نے عمار سے کہا ماں دیکھ تیرے والد کے سامنے کیا کیا اور تیری والدہ کے سامنے کیا کیا، اگر تم بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری جان بچ جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام چھوڑ دو، دین اسلام چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں تمہیں چھوڑ دیں گے۔
تو انہوں نے حضرت عمار سے کیا کیا؟ کلمہ کفر کہلوایا. اپنے باطل خدا تو جو تھے ان کی تعریفیں کروائی، آپ نے کہہ دی. جب کہہ دیا تو وہ خبر مشہور ہوئی کہ عمار جو ہے نا دین اسلام سے پھر گئے ہیں. انہیں عمار پر بھروسہ تھا، انہیں یقین آ گیا عمار جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کانوں میں خبر پڑی اور پہنچی، حضور کی بھی دیکھیے، حضور نے فرمایا جب خبر پہنچی نا کہ عمار دین اسلام سے پھر گئے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، عمار دین اسلام سے نہیں پھرا ہے. ایک ان کی خبر تھی، ایک رسول اللہ کی خبر ہے. رسول اللہ کی خبر بولی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ تھا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے جو ان کو علم اور حکمت کی تعلیم جو دی ہے، اپنی تعلیم پر، اپنی تربیت پہ بڑا بھروسہ تھا کہ میرا عمار جو ہے اسلام سے پھر نہیں سکتا. حضور نے شاہ فرمایا جو لوگ خبر لے کر آئے تھے، فرمایا عمار کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا ایمان کے اندر ہی ہیں، اور اس کے گوشت، اس کی بوٹیاں، اس کا خون کا ایک قطرہ قطرہ جو ہے ایمان کی گواہی دے گا. لیکن ہوا کیا؟ حضرت عمار تو وہاں سے جب لوٹ کے آئے، واپسی آئے تو روتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے مجھ سے میرا ایمان چھین لیا اور میں نے ایمان دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی میرے پاس ایمان نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ کا ہی دیا ہوا تھا اور آپ موجود ہیں، میں نے اس لیے دے دیا کہ ابھی حضور موجود ہے، جاؤں گا پھر ان سے ایمان لے لوں گا، پھر لے لوں گا. حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا تھا. انہیں سارا ماجرا سنایا. حضور نے فرمایا بتا تیرے دل کی کیفیت کیا تھی، تیرے دل کی کیفیت کیا تھی. حضور تو خبر دے چکے ہیں پہلے ہی، اب پوچھے تیری دل کی کیفیت کیا تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان تو میرا دل تو 100% ایمان پہ ہی جمع ہوا تھا. بظاہر میں نے زبان سے کہہ دیا لیکن دل میں کفر نہیں تھا. تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ. اب سمجھو اس بات کو، اور وہ جو ایمان لانے کے بعد پھر جائے، کفر کر بیٹھے، الا من اکرہا، سوائے اس کے جس کو مجبور کر دیا جائے، قلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل 100% ایمان پہ جمع ہوا ہو. حضور پوچھے بتاؤ کیا ہوا تھا، آپ نے سارا ماجرا سنایا. حضور نے فرمایا تیرے دل کی کیفیت کیا تھی. عرض کیا رسول اللہ میرا دل تو 100% ایمان پہ جمع ہوا تھا. حضور نے تسلی دیتے ہیں، آنسو صاف کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اس کے آنسو پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھو اگر دوبارہ کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو دوبارہ کلمہ کفر کہہ دینا، کہہ دینا. اب انہیں کیا دلانے؟ اطمینان دلا رہے ہیں. لیکن جو کھلم کھلا کفر کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا غضب ہے اور اللہ کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے تو کہہ سکتا ہے. سمجھ بات آپ کے؟ اگر کوئی آپ کی جان پہ بن جائے اور جسم کا کوئی حصہ کاٹنا چاہتا ہو، کہے کہ اسلام سے پھر جا، تو وہ بھی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، مگر اس کا دل 100% ایمان پہ ہونا چاہیے. چونکہ یہ تو ہم اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ان صحابہ کرام نے جو کافروں کے درمیان تھے اور دیگر صحابہ کرام نے دیکھی کیا کیا، حضرت بلال قائم رہے. حضرت بلال کو مارتے، آپ کہتے اللہ احد رسولہ احمد، اللہ ایک ہے، اس کے رسول احمد ہیں. سولی چڑھا دیا گیا، جان دے دی، مگر اسلام سے نہیں پھرے. لیکن جو اسلام سے پھر گیا اس کا دین اسلام پہ مطمئن ہی تھا، وہ حضرت عمار بن یاسر تھے. تو اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر جان پہ بن آئے، اب درس قرآن سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے کہ یہ اسلام میں رخصت ہے، اگر جان پہ بن آئے تو کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. اگر جان پہ بن آئے تو حرام شے کھا کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے. اسی طرح روزے دار کے لیے ہم نے رخصت بتائی تھی، بیمار کی رخصت بتائی تھی. تو یہ قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں دعوت پیغام دے رہا ہے. یہ پیغام بھی ہمیں مل رہا ہے صحابہ کی زندگی سے کہ صحابہ دین اسلام کی خاطر بڑی قربانی دی ہے صحابہ نے. اب ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی قربانی دی ہیں، بڑے کٹن مرحلے بھی آنے ہیں، تو تم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش بھی کرنے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جانا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو